اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیں جی، ایک موضوع جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ ہے منحوسیت، نحوست۔ منحوسیت اور نحوست۔ منحوسیت گناہ اور نافرمانی میں ہے، یہ دین اسلام کہتا ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ منحوسیت گناہ میں ہے، نافرمانی میں۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری معاملوں میں زندگی جنجال بنا دی ہے اپنی، اور احکامات اسلامی کی طرف لوگ رجوع اتنا نہیں کرتے، توضیح المسائل کو نہیں دیکھتے۔ وہ پرانی رسمیں ہر ایک کو منحوس قرار دے کے انسان کی زندگی کیا کر دیتے ہیں، تنگ بنا دیتے ہیں۔ بس جن ایام میں بہت ساری قوموں پر عذاب نازل ہوا، انہی ایام میں بس کفار پہ کیا نازل ہوا، عذاب نازل ہوا۔ انہی ایام میں مومنین کو نجات بھی ملی۔ کیا دن کبھی منحوس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس دن کافروں کو عذاب ملا، انہی دنوں میں مومنین کو بھی نجات ملی۔ مثال کے طور پہ فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے تو بچے کون؟ نجات کنہیں ملی؟ بس خدا جہاں کہہ رہا ہے اہلکنا، وہاں نجینا بھی کہہ رہا ہے، نجینا، ٹھیک۔ بس ظالم قوموں کو جو عذاب نازل ہوا ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ بس وہ منحوس، ان کا یہ عمل تھا، ان کی وہ نافرمانی تھی، ان کا وہ ظلم تھا جو منحوس تھا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، سورہ یاسین میں ہم پڑھ کے آئیں، طائرکم معکم، تمہاری منحوسیت تمہاری وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے۔ بس مومنین جو فرما بردار ہیں، مطیع خدا ہیں، وہ منحوس نہیں ہیں، وہ منحوس نہیں ہوتے، ان کے حالات زندگی منحوس نہیں ہوتے، ان کے حالات زندگی منحوس نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر کوئی گناہ کرے کسی حالت میں تو وہ حالت اس کی منحوسیت والی ہو جائے گی۔ ایک شخص امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہا کہ آج کا دن بڑا منحوس تھا کیونکہ مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا، دن منحوس نہیں ہوتا بلکہ تمہارے گناہ منحوس ہیں، تم اپنے گناہوں کا بوجھ دنوں پہ نہ ڈالا کرو، تم اپنے گناہوں کا بوجھ دنوں پہ نہ ڈالا۔ بس دن کیا ہیں؟ ایام اللہ ہیں، دن کیا ہیں؟ ایام اللہ ہیں۔ اب ایک اعتراض یہ ہے کہ بھئی ہم نے روایات کچھ پڑھی ہیں، روایات میں بدھ کا دن منحوس کہا گیا ہے۔ یہاں آپ سنتے ہیں کہ سفر کا مہینہ کیا ہے؟ ہاں، نحوست کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، مراد یہ نہیں، اس مہینے میں اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا، جو سختیاں کاٹیں، جو اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہوا، اس لحاظ سے ہم جب بھی کوئی سفر کرنا چاہیں تو صدقہ نکال کے ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سفر ممنوع نہیں ہے، بے وجہ سفر نہ کریں، اگر سفر کریں صدقہ نکال کے کریں، اپنے کام زندگی کے کرنے، زندگی کے کاموں سے معطل نہیں ہونا، زندگی کے کاموں سے معطل نہیں ہونا۔ اب جی یہ اعتراض کہ بدھ کا دن جو روایات میں کہا گیا ہے، جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ روز بدھ کا دن منحوس نہیں ہے، بلکہ اس بدھ کے دن میں اپنے مومن بھائی سے حسد کرنا منحوس ہے، اپنے مومن بھائی کو نقصان پہنچانا نحوست ہے، یہ نحوست ہے۔ بدھ کا دن منحوس نہیں ہے۔ کیوں یہ منحوس ہے؟ حسد کرنا، نقصان پہنچانا، یعنی ہر دن میں یہ کام منحوس ہے، لیکن بالخصوص بدھ کا دن۔ کیونکہ بدھ کے دن میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ کس بنا پر قتل کیا تھا؟ حسد کی بنا پر قتل۔ بس مبادا یہ سمجھ لیں کہ بدھ کا دن منحوس ہے، بدھ کا دن منحوس ہے۔ بس بدھ کے دن
دوسری روایات کہتی ہیں کہ بدھ کے دن صدقہ دیا جائے، ذکر خدا میں مصروف رہا جائے، گناہ کی فکر نہ کی جائے، اور آیت الکرسی پڑھی جائے۔ آیت الکرسی پڑھی جائے تو نحوست ختم ہو جائے گی، انسان صحیح سوچے گا، کسی سے حسد نہیں کرے گا، مومن کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ ذکر اس لیے ہے کہ ہم مومن کو نقصان نہ دیں، مومن سے حسد نہ کریں۔ بس ہر وہ کام جو برا ہو، جس زمانے میں بھی کوئی شب قدر میں گناہ کر رہا ہو تو وہ شب قدر اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ بذات خود شب قدر کسی کے لیے منحوس ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ گناہ اس کا سبب بن رہا ہے کہ وہ لمحہ، اس کا وہ گھڑی اس کے لیے اس میں رحمت خدا نازل نہ ہو، وہ رحمت خدا نازل نہ ہو۔ بس ائمہ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ ائمہ علیہ السلام نے کہا اللہ کو وکیل بناؤ اپنی زندگی میں، حالات میں، اللہ پر توکل کرو، کوئی لمحہ بھی تمہارا منحوس نہیں ہوگا، کوئی لمحہ بھی تمہارا۔ اب جی مثلا کنگھی سے نکلنے والے بال کوڑے میں نہیں ڈالیں گے، پوری زندگی اس کی حفاظت کریں گے۔ دین کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، وہ بال کوڑے میں ہی ڈالو۔ یہاں ہمارے ہاں کیا ہے؟ منحوس ہے کہ ان کو کوڑے میں ڈالا جائے، حد ہوتی ہے، اپنی زندگی خود ہی خراب کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو تنگ خود ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اور واقعاً ایسے وہمی لوگ اگر کوڑے میں ان کے بال چلے جائے پورے دن سر دردی رہتی ہے ان کی، یہ سر دردی ان کی ختم ہی نہیں ہوتی، ممکن ہے ہفتہ ختم نہ ہو۔ بس صفائی نصف ایمان ہے، اس کوڑے کو نکالو، اس کوڑے کو اپنے پاس رکھنا منحوسیت ہے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ صفائی گھر کی کرو گے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان یعنی فکر گناہ چلی جاتی ہے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ صفائی انبیاء کے اخلاق میں سے ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں ایسی باتیں جوڑی گئی ہیں جو ہماری زندگی کو تنگ بناتی ہیں، راستہ نہیں دیتی، بس ان سے بچیں۔ نحوست کا تعلق ہماری نافرمانی، ہمارے گناہ، ہمارے حسد سے ہے۔ ہم نے ابھی بتایا ہے کہ بدھ کا دن اگر منحوس ہے تو وہ دن منحوس نہیں ہے، بلکہ اس میں حسد کرنا، مومن بھائی کو نقصان دینا منحوس ہے۔ کیوں منحوس ہے؟ کیونکہ اس دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ بس خدا ہمیں نافرمانی سے بچائے، حسد سے بچائے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔